وزیر اعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ صبا ال خالد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کویت پر حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا، کویتی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی مخلصانہ سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ ہے۔ کویت کے ولی عہد شیخ صبا ال خالد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہتے ہوئے پاکستان کی کوششوں کے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان سرمایہ کاری اور تجارت کے لیے پرکشش مرکز بن گیا۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ۔ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ پورے سال کے برابر ریکارڈ۔ خلیجی رکاوٹوں کے باعث عالمی تجارتی راستے پاکستان کی جانب منتقل۔ ٹرانس شپمنٹ قواعد میں نرمی، بندرگاہوں اور کارگو ہینڈلنگ میں اضافہ۔ پاکستان ٹرانس شپمنٹ کا مستقل عالمی مرکز بننے کے قریب۔ ماہرین کے مطابق عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے توانائی بحران کے دوران کم آمدن والے افراد کو پیٹرول سبسڈی کی تیاری شروع کر دی۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پیٹرول سبسڈی دینے کے لیے ایپ تیار کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق 2-3 ویلرز گاڑیوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ دیگر صارفین تک عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ منتقل کیا جائے گا۔ 800 سی سی گاڑیوں تک سبسڈی کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ موٹر سائیکلز کے لیے ماہانہ 20 لیٹر تک پیٹرول کا کوٹا مقرر کرنے کی تجویز۔ ملک کے 12,000 پیٹرول پمپس پر سبسڈی کے لیے نوزلز مختص کی جائیں گی۔ جی ایس پی پلس کے خلاف بیان بازی قومی مفاد کے خلاف خطرناک سازش ہے جو کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جی ایس پی پلس سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے کے بیان کی شدید مذمت۔ کہا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملک کو معاشی سہارا دیتا ہے، لاکھوں افراد کے روزگار سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ حساس معاملات پر سیاسی مقاصد کے لیے بیان دینا دراصل قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ کچھ عناصر ذاتی مفادات کے لیے ملک کی ساکھ کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ کسی کو قومی مفاد کو سیاست کی بھیڑ چڑھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کراچی میں صوبائی وزراء مخدوم محبوب الزمان، جام خان شورو اور گیان چند اسرانی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ گندم خریداری پالیسی کی تفصیلات جاری۔ مخدوم محبوب الزمان نے کہا کہ سندھ حکومت نے عوام کو 84 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ بے ضابطگیوں پر 43 افسران کو شو کاز نوٹس، 22 کو معطل اور 9 کو برطرف کیا گیا ہے۔ 1 اپریل سے گندم خریداری کا آغاز۔ قیمت 3500 روپے فی من مقرر۔ رجسٹرڈ ہاری کارڈ کے حامل افراد سے گندم خریدنے کا فیصلہ۔ جام خان شورو نے کہا کہ محکمہ خوراک کے پاس 12 لاکھ ٹن گندم کا ڈیٹا موجود تھا۔ میڈیا میں گندم چوری کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ بلوچستان میں امن اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سوشل میڈیا یا ہڑتالوں کے ذریعے کسی قسم کی بلیک میلنگ قبول نہیں کریں گے۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ہر ضلع کی ترقی وہاں کے عوام کا بنیادی حق ہے۔ حکومت اس حوالے سے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ بلوچستان میں نئے اضلاع بنانے پر کام جاری ہے۔ تعلیم، صحت اور امن کے قیام کے لیے حکومت پوری لگن سے کام کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ پہلے دن سے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 روز تک روکنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ 6 اپریل 2026 تک وہ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے روک رہے ہیں۔ یہ اقدام ایران حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے بات چیت جاری ہے۔ فیک نیوز میڈیا کی جاری خبروں کے برعکس یہ بات چیت آمدگی سے جاری ہے۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکہ کی جانب سے بھیجی گئی 15 تجاویز پر مشتمل مسودے کا باضابطہ جواب بھجوا دیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے ثالث کاروں کے ذریعے گزشتہ رات تجاویز کا جواب بھجوایا۔ ایران اب امریکہ کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق ایران نے امریکی تجویز کا جائزہ لیا جو پاکستان کے ذریعے پہنچائی گئی۔ سفارتکاری کا عمل رکا نہیں ہے۔ امریکی تجویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ ہے۔ واشنگٹن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو آگے بڑھنے کا راستہ نکل سکتا ہے۔
पाकिस्तान ने दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवा लिया। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकोफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर ज़ब्त कर दी। कहा कि अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 निकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई गई है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका में बतौर एक सालिस के अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान की अमली हिकमत अमली के तहत कौमी सयाहत के शोबे में नुमायां पेशरफ। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद में 820% इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के टॉप 25 सयाहती मकामात में शामिल। ग्रीन टूरिज्म के तहत पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए मजबूत हिकमत अमली और मौसर पॉलिसी फ्रेमवर्क तश्कील। वीज़ा के अमल में आसानी। 126 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा की सहूलत फराहम। 17 मनसूबे मुकम्मल और मज़ीद 10 होटल्स खोलने का मनसूबा। सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और सयाहती मवाक़े की फ़रोग़ के ज़रिए पायदार तरक्की को फ़रोग़। पाकिस्तान के लिए एक और एहसास। दुख्तर वतन सरवत फातिमा ने आलमी फोरम पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी सरवत फातिमा ने मलेशिया में बैडमिंटन के मैदान में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल करके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आलमी गोल्ड मेडलिस्ट सरवत फातिमा का कहना था कि ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उनकी अनथक मेहनत, लगन और खेल से सच्ची मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। सरवत फातिमा ने गोल्ड मेडल्स को अपने वालिद और पाक फौज की मरहून मदद करार दिया। कौमी खिलाड़ी सरवत फातिमा ने पाक फौज में शमूलियत की ख्वाहिश का भी इजहार किया। और आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज कमी। फी औंस सोना $10 सस्ता होकर $4,445 पर आ गया। फी तोला सोना 1,000 रुपये कमी के बाद 4,67,262 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 858 रुपये कमी।